حرام جنازے۔ ہمارے علاقے میں ادا ہونے والے حرام جنازوں پہ ہم 7-8 فتوے اوپر نیچے دے چکے۔ بحمد اللہ تعالی اکثریت کی حد تک ہمارا پیغام پہنچ چکا اور بڑی تعداد میں لوگ اس کبھی فعل سے رک بھی چکے، لیکن اکا دکا اب بھی یہ کبھی فعل جاری ہے۔ تو آج ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، یہ مکمل طور پر بند کیوں نہیں ہو رہا۔ پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ ہوتا یہ ہے کہ فوتگی ہو جاتی ہے، اس میت کو اٹھا کے صاحبان مزار کے پاس لے جاتے ہیں، سامنے مزار ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ میت رکھ کے تو وہ 1.5 فٹ داڑھی والا امام، جو کہ ظاہری طور پہ تو خطیب اور امام ہوتا ہے لیکن دراصل بے ایمان ہوتا ہے، اس کا اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق اس روٹی سے ہے، اس تنخواہ سے ہے جو ہڈی اس کو ملتی ہے، وہ جنازہ پڑھاتا ہے۔ اور پیچھے مجبور لوگ جو رشتہ داری میں پھنسے ہوتے ہیں کہ اب اس کا جنازہ نہ پڑھا تو رشتہ داری ختم ہو جائے گی، کوئی داماد ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے مرحوم کا بلکہ محروم کا، تو وہ پیچھے صفوں میں کھڑا ہے، تو اس طرح سے وہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے، جو کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت مرشد غنوی والی حدیث کہ قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر نہ نماز پڑھنا نہ ان پر مجاور ہو کے بیٹھنا، وہ فرمان رسالت کی نفی کرتے ہوئے یہ عمل سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا جواب قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ لوگ ایسے کبھی فعل سے باز کیوں نہیں آ رہے، اور پھر یہ کبھی عمل ان لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے یہ شعور تو عطا کر دیا ہے کہ کون سے اعمال جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اور کون سے جنت کی طرف، تو وہ اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم آئیے قرآن سے یہ وجہ تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی منزل کا تعین کر رکھا ہے کہ اس کو میں نے نہیں بخشنا۔ آپ دیکھ لیں، جس کا جنازہ اس مشرکانہ انداز میں اس حرام طریقے سے جنازہ پڑھایا جاتا ہے کہ قبر کے سامنے رکھ کے اس کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں، وہ دراصل جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بغیر جنازے کے دفن ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ نے اس کی منزل کا تعین کر رکھا ہے کہ اس کو میں نے نہیں بخشنا۔ اس کے کرتوت آپ چیک کر لیں، اگر عورت ہے تو شوہر کی نافرمان ہوگی، پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں میں ہوگی، جادوگرنی ہوگی، ٹونے ٹپانے کرتی ہوگی، بد زبان ہوگی، گلا گو ہوگی، تو ایسی عورتوں کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ مرد ہے تو اس کی بدکاری عیاں ہوگی، وہ ایسی زندگی گزار کے جا رہا ہوگا، آپ اس پہ غور کریں تو وہ کسی نیک آدمی کا جنازہ نہیں ہوگا، یا وہ ایسے عہدے پر براجمان رہا ہوگا جہاں سے اس نے مال حرام کمایا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی، اس کا جنازہ جا رہا ہوگا۔ آپ ان کے کرتوت چیک کر لیں، اللہ ان کا جنازہ ان کو نصیب ہی نہیں کرتا، جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، پڑھنے کے باوجود نہیں ہوتا، وہ ایسے ہے جیسے بے وضو نماز پڑھ لی جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ جنازہ بھی ایسے ہی ہے، جنازہ پڑھا گیا، جنازہ ہوا نہیں ہے، یہ ان کا مقدر ہے اور ان کے اپنے اعمال کی یہ سزا ہے۔ اور اس کا ثبوت ایک حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول کی موجودگی میں موت آ جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ تو ایک شخص فوت ہوا، اس کا جنازہ لایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، صحابہ نے اس کا جنازہ پڑھا، دفن کر دیا، بعد میں اس کے سامان کی تلاشی لی تو مال غنیمت کی ایک چادر اس کے سامان سے ملی جو اس نے چوری کر رکھی تھی۔ تو یہ اعمال کی سزا ہو۔ اور اگر رسول جنازہ پڑھا بھی دیں، جیسے میں نے عبداللہ بن ابی کے جنازے کا پہلے ذکر کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا مبارک عنایت فرمایا اور اس کو قبر سے میں اتارنے کے بعد نکلوا لی اس کی لاش اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ٹپکا دیا تاکہ اس کو قبر میں سوال و جواب میں آسانی ہو۔
تو پھر آپ انتظار میں تھے کہ اس کو دفن کر لیا جائے تو میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائے مغفرت کروں گا. تو اسی دوران اللہ کا قرآن نازل ہوا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اے حبیب آئندہ کے لیے تا قیامت ان میں سے کوئی اگر مر جائے تو آپ ان کی میت پہ نماز ادا نہ فرمائیں، ان کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی ان کی قبر پہ کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے، یہ نافرمان تھے اور یہ فاسقی مرے. تو یہ تو تھا ان کا حال. آئیے ہم قرآن سے اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اور اسی پہ آج ہم اکتفا کریں گے. سورہ الانعام آیت نمبر 110 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیتے ہیں ان کے اپنے اعمال کے باعث، جس طرح وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے سو وہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ بھٹکتے پھریں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ ان کے عقل اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، انہیں گناہ نظر ہی نہیں آتا تاکہ وہ بھٹکتے پھریں، کیونکہ اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالنا ہوتا ہے. جیسے وہ اس نبی پر پہلی بار ایمان نہیں لائے. ایک سب سے بڑی مثال ابو جہل ہے، اس کو سب پتا تھا کہ یہ نبی سچا ہے، جس طرح آج کے مولوی کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ نبی سچا ہے، اس کا فرمان سچا ہے، اس کی حدیث سچی ہے کہ قبر کے سامنے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا. یہ وہ بے ایمان ہے جو خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر 1.5 فٹ کی داڑھی اور اللہ کے محبوب رسول کی حدیث کو جھٹلا رہا ہوگا. جھٹلاتا کیسے ہے؟ میں نے خود سنا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کیسے کر رہا ہوتا ہے منبر رسول پہ بیٹھ کے، کہ وہ ایک عورت تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دیے بغیر لوگوں نے دفنا دی، صحابہ نے دفنا دی. جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر دکھاؤ، میں اس پہ جا کے جنازہ پڑھتا ہوں. اس کی قبر پہ حضور تشریف لے گئے اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. اب اس کو یہ دلیل بنا رہے ہیں کہ اس مردود جو سامنے پڑے ہیں جہنمی، ان کی قبروں کے سامنے تم میت رکھ کے جنازہ پڑھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بدبخت، تو دین کا ٹھیکیدار. وہ عورت، وہ میت تھی جو قبر میں اتار دی گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھا. ارے ظالم، اس عورت کا جنازہ اٹھا کے دوسری قبر کے آگے نہیں رکھا بخشش کے لیے کہ اس کے آگے کھڑے ہو کے پڑھیں گے اس کا جنازہ تو یہ بخشی جائے گی. کتنا دجال ہے تو. ابو جہل اور ابو لہب بھی 2 درجے اس ملونڈے سے کم درجے میں دجال تھے. ایسی باتیں تو وہ بھی نہیں گھڑتے تھے جیسی یہ ملونڈا گھڑتا ہے. ارے ظالم، یہ تو بتا کہ کیا اس عورت کو دوسری قبر کے سامنے حضور نے رکھ کے نماز پڑھی؟ اسی عورت کا جنازہ پڑھا جو فوت ہو گئی تھی، اس کی میت اٹھا کے دوسری قبر کے آگے نہیں رکھا، جس کو بے ایمان تو بنیاد بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ایک حرام کو تو جھوٹ بول کے حلال کر رہا ہے، اور تجھے سب پتا ہے ابو جہل کی طرح پہلی بار ہی پتا ہے. یہ عام لوگ تو ان کو تو معافی ہو جائے گی، اور 1.5 فٹ کی داڑھی والا یہ ملونڈا جو آگے کھڑا ہے یہ سب سے پہلے رگڑا جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ جھوٹ بک رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے سب کچھ جاننے کے باوجود. کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اس سے اگلی آیت وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یہ بدبخت پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم ان کی طرف فرشتے ہی کیوں نہ نازل کر دیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ باتیں کریں. آپ اندازہ لگائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. مرے ہوئے لوگ قبروں سے باہر نکل آئیں اور ان سے کلام کریں، ان کو دوزخ دکھا دی جائے، جنت کی حوریں ان کو نظر آ جائیں. یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، یہ پھر بھی ایسی ہی کوئی نہ کوئی بے ایمانی تلاش کر لیں گے بیچ میں سے، اور ہم ہر چیز کو گروہ در گروہ ان کے سامنے جمع کر دیں. یہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو ہدایت کر دے. اللہ نے ان نوجوانوں کو ہدایت کر دیا جو جنازہ نہیں پڑھتے، جو یہاں جنازے نہیں لاتے ان کو اللہ نے ہدایت فرما دی ہے. یہ اللہ یشاء اللہ والے ہیں.
جن کو اللہ نے چاہا ان کو ہدایت مل گئی. ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کے اپنے انتخاب کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے. نہ یہ حق بات تسلیم کرتے ہیں، دلوں پہ مہر ہے، نہ یہ سنتے ہیں، ان کے کانوں پہ مہر لگی ہے کہ حق بات سننی نہیں. وہ شیطانی باتیں ان کو خوشنما ہو کے نظر آتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو کفر و شرک ہے یہی ان کی بخشش کا سامان ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ ان کو سیدھا راستہ دیکھنے ہی نہیں دیتا. یہ تو ہے پچھلوں کا حال. اور جس کی منزل اللہ نے جہنم لکھ دی وہ جنازے کے بغیر دفن ہوگا. حالانکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں تو ارشاد باری تعالیٰ تھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تم تک آ پہنچا تھا تو تمہارے اوپر واجب تھا، تمہارا فرض تھا کہ تم لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑتے، تم اس کو آمنا و صدقنا تسلیم کرتے. کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی ندا تم تک آ پہنچے تو لبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑو. مولانا جی آپ نے کیا کیا؟ اور اے مسلمان تو نے کیا کیا؟ بس اس ٹاپک کو ہم وما علینا الا البلاغ پہ ختم کرتے ہیں کہ ہمارا کام تھا اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دینا. اب فیصلے ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر ہیں. اب جب تک کہ کوئی نیا ڈھونگ نہیں چلتا، جب تک کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی کوئی نئی راہ ملونڈا تلاش کر کے ہمارے سامنے کوئی شرعی عذر بیان نہیں کرتا، تو یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں. صدق اللہ العظیم.